الحمد لله الذي فضل محمدًا على سائر الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام، مسجدي هذا، ومسجد الأقصى، أو كما قال عليه السلام. محترم واجب الاحترام اساتذہ کرام، طلباء عظام اور آج کے اس بابرکت محفل میں شرکت کرنے والے میرے غیور مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس اہم موضوع کو اپنے لبوں کا زیور بنا کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے ارض مقدس اور یہودی سازشیں۔ سامعین محترم، ارض مقدس سے مراد وہ وادی فلسطین ہے جو مصر اور لبنان کے درمیان واقع ہے۔ یہ اس علاقے کا نام ہے جہاں مسلمانوں کا قبلہ اول واقع ہے۔ یہ وہ ارض مقدس ہے جہاں پر روئے زمین کی تعمیر ہونے والی دوسری بڑی مسجد اور عالم اسلام کی تیسری بڑی مسجد، مسجد اقصی واقع ہے۔ یہ وہ ارض مقدس ہے جہاں پر پاک پیغمبر علیہ السلام نے انبیاء کرام علیہم التسلیمات کی امامت کر کے امام الانبیاء کے شرف سے مشرف ہوئے۔ یہ وہ ارض مقدس ہے جہاں پر پاک پیغمبر علیہ السلام روح اقدس کے ہمراہ سفر معراج کے لیے بابرکت ہوئے۔ قرآن وہ نقشہ کھینچ کر کچھ یوں بیان کرتا ہے: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ یہ وہ ارض مقدس ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا۔ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد: مسجد الحرام، مسجدی هذا، ومسجد الاقصى۔ یہ وہ ارض مقدس ہے جس کے ارد گرد برکت ہی برکت کا نزول ہوتا ہے، جسے رب ذوالجلال کچھ یوں بیان کرتا ہے: وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ یہ وہ ارض مقدس ہے جسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے آباد کیا۔ یہ وہ ارض مقدس ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا۔ یہود کا یہ دعویٰ ہے کہ ارض مقدس پر ہمارا حق ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبانی ہم سے کہا گیا: یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين۔ لیکن میں واضح الفاظ میں یہ اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ یہود کا یہ دعویٰ 100% غلط ہے، اس لیے کہ ارض مقدس انبیاء کرام کی سرزمین ہے۔ انبیاء کرام مسلمان تھے، حضرت ابراہیم کی سرزمین ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے: ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما۔ لہذا یہود جب تک مسلمان تھے تو ارض مقدس پر ان کا حق تھا۔ جب وہ قاتل انبیاء بنے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، جب وہ میثاق توڑنے والے بنے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، جب وہ اسلام کے دشمن بنے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تو اب ارض مقدس پر ان کا کوئی حق
نہیں. جی ہاں ارض مقدس پر یہود آباد تھے, لیکن پہلی مرتبہ بخت نصر نے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ کی تفسیر بن کر 90 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا اور جو زندہ رہے ان کو جلا وطن کیا. یوں 1700 سال تک ارض مقدس پر یہود کو آباد ہونے کی اجازت نہ ملی. صرف 90 سال تک ارض مقدس عیسائیوں کے قبضے میں رہا. باقی تمام عرصہ ارض مقدس مسلمانوں کا تھا, مسلمانوں کا ہے اور انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کا ہی رہے گا. سامعین محترم, موضوع کا دوسرا جز ہے یہودی سازشیں. بیت المقدس اور ارض مقدس کے خلاف ماضی اور حال میں کئی سازشیں کی گئی. ماضی میں انبیاء کرام کے خلاف سازشیں کرتے تھے, کبھی ان کو شہید کرتے تو کبھی الزامات لگاتے. یہاں تک کہ ماضی قریب میں 1901 کو ہٹلر نے ترکی خلیفہ عبد المجید کو لالچ دی, انہوں نے بڑی دانشمندی سے ٹکرا دی. اور دوسری سازش 1914 ہجری کو جب پہلے جنگ عظیم کے موقع پر ترک اور عرب کو ایک دوسرے سے لڑا کر مسلمان کو مسلمان کے ہاتھوں قتل کرنے کی صورت میں کی گئی. اور تیسری سازش بلفور کی صورت میں کی گئی, اور اس سازش کی وجہ سے یہودی بڑی تیزی سے ارض مقدس پر آباد ہونے لگے. اور ان کی ایک بڑی سازش بیت المقدس کو منہدم کر کے اس کی جگہ پر ایک عظیم ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کی ہے. لیکن مسلمان خواب و خرگوش غفلت کی نیند سو رہے ہیں. ارے مسلمانوں, بیت المقدس کی در و دیوار تمہیں پکار رہی ہے. بیت المقدس پھر کسی عمر فاروق کے منتظر میں ہے. فلسطینی مائیں بہنیں پھر کسی صلاح الدین ایوبی کی راہ تلک دیکھ رہی ہے. فلسطینی مائیں بہنیں ہماری ایمانی غیرت کو جھنجھوڑ کر یہ پیغام دے رہی ہے, ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں, ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں, دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں, جفا کی تیغ سے وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میداں مگر جھکی تو نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.